بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، کبھی ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ کامیاب کیوں نہیں ہوتے اور اکثر ناکام ہی کیوں رہتے ہیں؟ نہیں تو چلیے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اور یہ کہانی جو آج ہم آپ کو سنائیں گے وہ ایک سچی کہانی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ بات 1910 کی ہے۔ نیو یارک سٹی کی ایک درسگاہ کے بورڈنگ ہاؤس میں دو نوجوان کمرہ شریک تھے۔ ان میں سے ایک کا نام فرض کر لیتے ہیں جیم تھا اور دوسرے کا فرض کر لیتے ہیں کہ سین تھا۔ اب ان میں سے جیم جو تھا وہ ایک تصوری نوجوان تھا۔ وہ ہر وقت ہوائی قلعے بناتا رہتا تھا۔ وہ ایک زرخیز علاقے کے ایک خوشحال خاندان سے تھا اور اکادمئی فنون میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ دوسرا نوجوان سین ایک دہقان کا بیٹا تھا۔ وہ کچھ کر دکھانے کی دھن میں تھا۔ ایک دن ان دونوں میں اس موضوع پر باتیں ہو رہی تھیں کہ وہ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد کیا کریں گے۔ دہقان کے بیٹے نے سینہ تان کر کہا، میں کسی عظیم ادارے کا سربراہ بنوں گا۔ اب ظاہر ہے جیم اس کی یہ بات سن کر بے اختیار ہنسے گا ہی، اور وہ کیا کر سکتا ہے، مگر دہقان کا بیٹا امیر زادے کے اس تمسخر سے ذرا بھی بددل نہیں ہوا۔ سین ایک گاؤں میں پیدا ہوا تھا جس کے ارد گرد جنگل ہی جنگل اور کھیت ہی کھیت تھے، مگر اس کے دل میں قدرت نے ولولہ ترقی کی چنگاری جلا رکھی تھی۔ اسے سب سے پہلے جو ملازمت ملی وہ ایک گودام میں کلرک کی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو وہ افسردہ اور ملول رہنے لگتا، مگر اس نے ہمت نہیں ہاری اور اس کام کو انتہائی قابلیت سے انجام دیا۔ ڈیوٹی کے بعد جتنا وقت بچتا اس میں ہول سیل پارٹ میں رضاکارانہ کام کرتا۔ چونکہ اس کا اپنا شوق تھا اس لیے مالکوں نے نہ اجرت دی نہ شاباشی، البتہ اتنی مہربانی ضرور کی کہ جب ایک اور بہتر جگہ نکلی تو اس پر اس سر پھرے جوان کو لگا دیا۔ اب وہ کلرک سے سیل مین بن گیا، پھر چند ہی دن بعد ترقی کر کے اس شعبے کا افسر بن گیا، اور جوں جوں وقت گزرتا گیا وہ قدم قدم کر کے ترقی کے زینے پر چڑھتا چلا گیا۔ اسے کئی بار مایوسیوں اور نامرادیوں کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر ہمت کے راستے کا یہ ثابت قدم رہرو حوصلے کے قدموں سے چلتا ہی رہا۔ چند دن بعد اس نے ایک ادارے میں ملازمت حاصل کرنے کی کوشش کی، مگر وہاں راستہ بند تھا۔ ادارے کے مالک صاحب کے رشتہ دار اس کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ وہ ایک اور ادارے میں گیا۔ وہاں ترقی کے تمام مواقع صرف ان کے لیے تھے جو پرانے ملازم تھے۔ ایک تیسرے ادارے میں ٹولہ بازی تھی۔ ایک چوتھے ادارے میں خوش آمدیوں کے وعدے نیارے ہو رہے تھے، مگر اس نے اپنی منزل نظروں سے اوجھل نہ ہونے دی اور آخر اس پر پہنچ کر ہی دم لیا۔ اس نے بیج نٹ پیکنگ کارپوریشن کا صدر بن کر دکھایا اور اس کے بعد اس ادارے کی بنیاد رکھی جو بلو مون چیز کمپنی کے نام سے ملک بھر میں معروف ہے۔ جی ہاں، ہم اسی کی بات کر رہے ہیں۔ اس کا نام ہے سامن وٹنے۔ وٹنے نے نیو یارک یونیورسٹی کی ایک درسگاہ کے بورڈنگ ہاؤس میں جب کمرہ نوجوان شریک سے کہا تھا، میں کسی عظیم ادارے کا سربراہ بنوں گا، اس وقت وہ جاگتے میں خواب نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس ولولے کو الفاظ کا جامہ پہنا رہا تھا جو قدرت نے اس کے سینے میں عزم کے فانوس کی شکل میں روشن کر رکھا تھا۔ آج وہ اس عزم کی کامیابی کے بعد امریکہ کے کامیاب ترین صنعت کاروں میں شمار ہوتا ہے۔ وٹنے کو اتنی شاندار کامیابی کیوں حاصل ہوئی؟ اس کے ساتھ کے ہزاروں نوجوان ایسی کامیابی کیوں حاصل نہیں کر سکتے؟ ان سوالات کے جوابات میں کہا جا سکتا ہے کہ اس نے محنت کی۔ چلیے مان لیجئے کہ اس نے محنت کی، جان توڑ محنت کی، مگر محنت کون نہیں کرتا؟ ہر شخص محنت، مشقت اور جدوجہد کرتا ہے۔ شاید یہ کہا جائے کہ اس نے جس کام میں ہاتھ ڈالا اس کی ماہیت کو پوری توجہ سے ذہن نشین کیا۔ ہمیں یہ دلیل بھی تسلیم ہے، مگر یہ بھی کوئی مسقط دلیل ہے؟
ہزاروں انسان ہی ایسا کرتے ہیں، پھر کامیاب کیوں نہیں ہوتے؟ صحیح ترین جواب یہ ہے کہ وٹنے نے اپنی زندگی کا ایک مقصد متعین کر لیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی منزل کہاں ہے۔ وہ لوگ جو مقصد کی روشنی میں کامیاب کام کرتے ہیں وہ ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور ترقی پاتے ہیں۔ جب وٹنے اوور ٹائم کر رہا تھا، جب وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ترقی کر کے جا رہا تھا، جب وہ کاروبار کے گر جاننے کے لیے اپنے دماغ پر زور ڈالتا تھا، اس دوران میں وہ تمام وقت اپنی منزل کی سیدھ باندھ کر زندگی کی دوڑ رہا تھا۔ کسی انسان کے لیے زندگی کا مقصد نہ ہونا ناکامی اور نامرادی کے گڑھے میں گرنا ہے۔ اس کی زندگی کا کوئی محور نہیں ہوتا، اس کی کوئی منزل نہیں ہوتی، اس کے دل میں کچھ کرنے یا کچھ بن کر دکھانے کی تڑپ بھی نہیں ہوتی۔ وہ انسان جو بیکاری کے بھنور میں پڑے ہوئے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں یا جو اپنے موجودہ حالات سے نالاں ہیں، مقصد نہ ہونے کی بیماری کے شکار ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے، تو معذرت کے ساتھ ایسے لوگ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ہماری زندگی کا کوئی مقصد ہونا چاہیے تاکہ ہم اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے زندگی کے رستوں پر دوڑتے چلے جائیں اور ہم اپنی منزل کو پا سکیں۔ تو ناظرین و سامعین، کیسی لگی ہماری آج کی کہانی اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور دیجیے گا، اور ساتھ ہی سبسکرائب کے بٹن کو کلک کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو پہنچے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔